وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جسے ارد گرد کے دیہات والے شہر کہتے تھے، کیونکہ اس میں سے پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی، اور یہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی تھا، ورنہ آج کل کے معیار کے مطابق یہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا۔ ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر یہی کوئی 14-15 سال رہی ہوگی۔ یہ آدمی مسلمان تھا اور اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا، یہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے ہی لاپتہ ہے۔ میں بھی اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور ارادہ یہ کیا کہ رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اگر یہ دو گھروں کا جھگڑا ہوا تو ان کی میں آپس میں صلح صفائی کروا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی خاوند کے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن خاوند اس آدمی کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا، مجھے شک یہ ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ اس نے جو مجھے تفصیل سنائی نا، وہ مختصر طور پر یوں ہے کہ اس کے خاوند کی یہ دوسری بیوی تھی۔ اس شخص کا نام مجھے اب یاد نہیں رہا، آپ اسے حلیم کہہ لیں۔ اس نے یہی کوئی 8-9 سال گزرے شادی کی، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے اس آدمی سے جو رپورٹ درج کروانے آیا تھا نا، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کیا۔ مجھے بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنی 18-19 سال کی بیٹی کا رشتہ 32-33 سال کی عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دے دیا ہے کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے ہی اچھے تھے، اور وہ جس مکان میں رہتا تھا نا، وہ اس کا اپنا تھا اور وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ وہ ویلی بھی اس خاندان کی اپنی تھی۔ حلیم نے رشتہ لینے کی شرط یہ رکھی کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور اس کے حقوق پورے کرتے رہے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ حلیم کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے حلیم کی شرط منظور نہ کی اور کہا کہ پہلے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور شرط یہ بھی رکھی کہ مکان لڑکی کے نام کر دے، اور یہ بھی کہ وہ 10,000 روپیہ حق مہر کے علاوہ 100 روپیہ ماہوار لڑکی کا خرچ بھی لکھ کر دے۔ حلیم نے یہ تمام شرط مان لی۔ اسے اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی نا، اور لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی، وہ خود بھی نوجوان تھی۔ حلیم نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ مکان بھی اس نے لڑکی کے نام ہی کر دیا۔ 10,000 روپیہ حق مہر، 100 روپیہ ماہوار خرچ بھی لکھ کر دے دیا۔ اس زمانے میں 10,000 روپیہ 100 روپیہ ماہوار بہت ہی زیادہ رقمیں تھیں۔ 5-6 افراد کا کنبہ 1 روپیہ روزانہ میں بڑی اچھی روٹی کھا سکتا تھا۔ 100 روپیہ ماہوار تنخواہ پانے والا آدمی بڑا ہی امیر سمجھا جاتا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک، خلیقہ شعار، بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی تھی۔ اس نے شادی کو قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی، مگر حلیم لڑکی کو میکے جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ شادی بھی یہی کوئی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ حلیم نے لڑکی کو 1 سال میں صرف 2 مرتبہ گھر آنے کی اجازت دی، اور وہ بھی 2 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ اس کا سلوک بھی اچھا نہیں تھا۔ اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی وغیرہ اس کے گھر آ کر لڑکی سے مل سکتے ہیں اور جتنے دن چاہے نا رہ بھی سکتے ہیں۔ دونوں کے ہی گھر اسی قصبے میں تھے اور کچھ دور دور پر تھے۔ حلیم کا رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی کو خریدا تھا نا، اور لڑکی بھی اب اس کی ملکیت تھی۔ ماں باپ نے لڑکی کی جو قیمت مانگی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے یہ بتایا کہ 7-8 دن گزرے اس کی بیوی حلیم کی ساس حلیم کے گھر گئی اپنی بیٹی سے ملنے۔ اسے حلیم اکیلا ہی گھر پر ملا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو حلیم نے بتایا کہ محلے کے ہی کسی گھر میں گئی ہے۔ ماں تھی، انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس ہی نہیں آئی۔ حلیم نے 3-4 بار کہا کہ وہ چلی جائے، اس کی بیٹی آئے گی نا تو وہ اسے اس کے گھر یعنی کہ میکے بھیج دے گا۔ ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن لڑکی کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا، پر بہن گھر نہیں تھی۔ حلیم نے اس لڑکے کو بھی یہ بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے اور ذرا دیر سے آئے گی۔ 1-2 روز بعد لڑکی کا باپ حلیم کے گھر گیا، اسے بھی حلیم نے یہی کہا
یہ لڑکی محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے حلیم سے یہ کہا کہ وہ اسے ملا دے یا پھر پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کے گھر میں ہے۔ حلیم نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ باپ نے اب کے یہ محسوس کیا کہ حلیم کچھ پریشان سا اور اکڑا اکڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا نا کہ وہ چلا جائے، وہ خاصا مشکوک قسم کا تھا۔ بہرحال باپ چلا گیا اور لڑکی کی ماں کو یہ بتایا کہ حلیم کا رویہ ٹھیک نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے، اور لڑکی بھی شاید کمرے میں ہوتی ہے۔ حلیم کہہ دیتا ہے کہ محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں یہ ساری بات سن کر طیش میں آ گئی۔ وہ شام کے وقت جب اندھیری ہو چکی حلیم کے گھر چلی گئی۔ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے ہاں گئی۔ وہاں پر عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن تالا لگا ہوا ہے نا۔ اسے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی، اور وہ سب یہ سمجھتی ہیں کہ وہ شاید اپنے گھر گئی ہے۔ ماں یہ سمجھی کہ اس کی بیٹی حلیم کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں گئی اور حلیم کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ حلیم کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی، کیا تم نے بیٹی ہمیں دی تھی؟ حلیم کی ماں نے کہا، اس نے تو ہماری عزت خاک میں ملا ہی دی ہے، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم حلیم سے کہہ کر تھک گئے کہ اپنا علاج معالجہ کرواؤ، کسی میر فقیری کی مرید کرو، کسی خانقاہ پر جا کر ماتھا رگڑو، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن وہ تو بس دوسری شادی کرنے پر تلا ہوا تھا، اس نے ہماری ایک نہ سنی، اور ادھر تم اپنی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان بھی لکھوا لیا اور اپنی بیٹی بھی دے دی۔ دونوں ہی عورتوں میں تو میں ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ نہ حلیم ماں باپ کے گھر جاتا ہے اور نہ ہی اس کی دوسری بیوی کبھی یہاں پر آئی ہے۔ اس نے حلیم کے خلاف اس کے والدین کو شک یہ ہوا کہ حلیم نے کسی وجہ سے لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ تھانے میں رپورٹ کر دوں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا اسے حلیم پر شک ہے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے دوسری شادی بھی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اب وہ مکان ہماری بیٹی کے نام بھی کر چکا تھا، حق مہر بھی بہت زیادہ تھا، اور ماں باپ خرچ بھی بے انتہا۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت ہی مہنگی پڑے گی، اور ساتھ ہی مکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگا دو۔ وہ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا، اس پر اپنے والدین کا دباؤ بھی تو پڑ رہا ہے۔ وہ حلیم کی پہلی بیوی کے رشتے دار ہیں۔ مجھے یہ 4 دیواری کی دنیا کا ایک معمولی سا ڈرامہ نظر آتا۔ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا پھر قتل کروا دینا نا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسی وارداتیں راجوں مہاراجوں اور بہت بڑے جاگیرداروں کے یہاں پر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے رپورٹ لکھنے کی بجائے حلیم سے ہی بات کرنا بہتر سمجھا۔ میں نے کانسٹیبل کو پرائیویٹ کپڑوں میں حلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی اور کو بتائے بغیر اسے وہ تھانے لے کر آئے۔ حلیم کے سسر اور سسر کے بیٹے کو بھی میں نے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں خود کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ حلیم کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حلیم گھر پر نہیں ملا۔ کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیص پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑ گئی۔ 5 روپے کا ایک باریک نوٹ کپڑے میں سے جیب میں پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے وہ نوٹ نکال کر اپنے پاس رکھا اور اسے کہا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ اور واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ میں نے اس پر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بھی کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ 1 گھنٹے سے کم عرصے میں وہ حلیم کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے حلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا، تو اس نے جواب یہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پولیس کو دھوکہ دے لو گے؟ کتنی بار 5 روپے دیتے رہتے ہیں؟ ہاں، صرف 2 بار، تیسری بار تو ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے یہاں پر آ ہی جاتے۔ یہ لو اپنے 5 روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زد ہو گیا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حلیم نے اسے 5 روپے کا نوٹ لے لیا۔
میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ ہی بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل کر کپ کپانے لگے۔ میرے حوصلہ دینے پر اس کے منہ سے بات نکلی۔ میں نے پوچھا تم تھانے کیوں نہیں آئے تھے اور کانسٹیبل کو 5 روپے دے کر یہ کیوں کہلوایا کہ جاؤ کہہ دینا کہ وہ گھر پر نہیں ہے؟ اب اس کی حالت مزید بگڑی۔ میں نے کہا کہہ دو کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو 5 روپے کا جو نوٹ دیا تھا نا، وہ اس کی گرفتاری کا ہی وارنٹ تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں کانسٹیبل یا عدالت کے ہر کارے کو ٹالنے کے لیے عام لوگ 8 آنے اور امیر لوگ 1 روپیہ دیا کرتے۔ 5 روپے سے یہ ثابت ہوتا کہ اس کا جرم بھی معمولی نہیں، اور اگر جرم معمولی ہے تو یہ بہت بھی زیادہ گھبرا گیا ہے۔ میں نے کہا ایک رات حوالات کے اندر گزارو، کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو ہی جاؤ گے۔ وہ اتنا بتکا جیسے اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں، جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار پر میں نے اس کا جسم رکھ دیا ہو۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ کہیں میں اسے حوالات میں بند کرنے کو ہی اٹھاؤں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کی طرح بولا ذرا بیٹھ جائیں، اب میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں ہوں، مظلوم ہوں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کہا یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پتھر بھی بول پڑتے ہیں کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو نا تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو میں تمہاری اتنی مدد کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا اگر اپنا جرم مجھے پریشان کے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کیا بیوی کو قتل کروایا ہے؟ وہ بڑا کر بولا نہیں، وہ خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر گئی ہے۔ وہ تو سنا ہے کہ بڑی فرما بردار اور نیک لڑکی تھی، اور اس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا نا؟ اس نے کہا میری پہلی بیوی فرما بردار بھی تھی اور نیک بھی، یہ دوسری تو اصل میں شیطان ہی شیطان۔ میں اسے نیک اور فرما بردار سمجھا تھا، لیکن اس نے تو پہلے ایک ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا، پھر اسے روپیہ پیسہ بھی دیتا رہتا کہ وہ خوش رہے۔ میں اسے بڑے ہی قیمتی کپڑے بھی دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف ہمیشہ خراب رہا، بلکہ دن بد دن بگڑتا چلا گیا۔ میں نے اس پر سختی بھی کرنا شروع کری اور اسے اس کے ماں باپ کے خلاف گھر جانے سے بھی روک دیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس کی ماں اچھی نیت کی عورت نہیں تھی اور اسے غلط سبق دیتی ہوگی، مگر لڑکی کا رویہ اب بھی بگڑ ہی رہا۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ صاف طور پر کہہ دیے کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے بس اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور باپ سے بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے یہ کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہی نا، اور اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ ہاں، میرے صدر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ میں اپنی اولاد کی خاطر اس جال میں بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی بات سوچی تو خیال یہ آیا کہ مکان بھی گنوا بیٹھوں گا اور 10,000 روپیہ الگ میں نے حق میل میں لکھ دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر ہم اس کی پٹائی بھی کرنا شروع کر ڈالی تھی۔ وہی 15-16 دن گزرے۔ میں صبح جاگا نا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، خیال تھا کہ غسل خانے میں ہی ہوگی، مگر وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے تو خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مگر 5 روز بعد اس کی ماں آ گئی۔ وہ آتی رہتی تھی، بیشتر اس کے کہ میں اسے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال کیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے باداموں وغیرہ کی کوئی چیز منع کر لائی تھی۔
اس نے مجھے یہ کہا کہ تم بھی کھایا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس عورت کی باتیں بڑی غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کہیں بھی کوئی شرارت نظر نہیں آئی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی تو نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے ہی دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مجھے اب کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ اس کی بہن محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا نا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن اپنے گھر گئی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے اور یہ کہ اس کی خطرناک جان ہوگی۔ مگر اب لڑکے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بیوی ماں باپ کے پاس تو تھی ہی نہیں، وہ بھاگ گئی تھی۔ بھاگنے کی وجوہات بھی بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول جو نہیں کیا تھا، میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا نا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکے ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھگانے میں اس کی ماں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان بھی اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا تھا۔ اگلے ہی روز اس کا باپ آیا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چلتا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہے، تو اس نے کہا تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ پہلے اس کی ماں آئی، پھر بھائی آیا اور اب میں خود آیا ہوں، اور تم ہو کہ سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہو کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، میں شام تک یہیں رہوں گا، وہ آ جائے گی۔ اب میری پریشانی میرے لیے کچھ کم نہیں تھی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ اوپر سے اس کے باپ نے مجھے مشتبہ سمجھ کر روز سے بات کی نا، تو مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ گھر کے سارے کمرے دیکھ لو، اوپر چلے جاؤ، تمہیں اپنی بیٹی کہیں نظر آ جائے نا تو اسے 2-4 دنوں کے لیے گھر میں لے جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں شام تک تو یہیں ٹھہروں گا۔ میں نے کہا پر میں تمہیں 2 منٹ تک یہاں ٹھہرنے نہیں دوں گا، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے بھی غصے کا جواب غصے سے دیا، تو میں نے جل کر کہا کہ اپنی بیٹی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، میں نے پورا مکان دے کر اسے تم سے خریدا ہے، یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ بہرحال وہ بندہ بھائی تباہی بھگتا ہوا نکل گیا، اور آج آپ نے مجھے بلا لیا ہے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا نا وہ سب میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے پوچھا کسی پر شک ہے تمہیں؟ اس نے جواب یہ دیا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی تو اسے کوئی اٹھا کر بھی نہیں لے گیا، پھر وہ اپنی مرضی سے ہی گئی ہے۔ تم نے پہلے روز اپنی ساس سے کیوں نہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی صبح سے غائب ہے؟ میں نے اسے پوچھا تمہیں جب یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری بیوی غائب ہے تو تم اس کے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میں سوچتا رہا تھا نا، اتنے میں اس کی ماں آ گئی۔ اس نے جب یہ بتایا نا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے تو میں چکرا گیا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس میں بہت جرأت دی، اسے بہت چکر دیے، اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا۔ پھر میں نے رائے قائم یہ کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چالاک نہیں جتنا احمق ہے۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ اسے جب یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی اتنے دنوں سے لاپتہ ہے تو اس نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں دی؟ اس نے طرح طرح کی احمقانہ باتیں کر کے مجھے اپنا حامی بنانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا نا کہ اپنی زبان سے یہ کہنے میں اس کی بیوی بھاگ گئی ہے وہ بے عزتی سمجھتا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بھی نادم تھا، دوسری بیوی کے فرار کو چھپانے کی کوشش میں تھا اور امید یہ لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی گھوم پھر کر واپس آ جائے گی۔ میں نے حلیم کو دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا۔ پھر میں نے اس کے سسر کو بلوایا، اسے خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے، اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے۔ ان کی رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی اس کے اپنے گھر سے مل گئی، یا یہ پتہ چل گیا نا کہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے چھپا رکھا تھا، تو پھر دونوں کو ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ نہیں، اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا بلکہ ان کے داماد نے اسے غائب کیا ہے۔ اسے ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کے داماد کو بھی بلا رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گھر چلا جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار پھر صلح مشورہ کر لے۔
اور اسے بتایا یہ رپورٹ درج کروانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا گیا تو پھر میں نے حلیم کو بلا کر ڈرایا دھمکایا اور بہت کوشش کی کہ اس نے اگر اپنی بیوی کو خود ادھر ادھر کر دیا ہے یا پھر ٹھکانے لگا دیا ہے نا تو مجھے بتا دے، پر وہ تو رونے پر آ گیا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے یا اپنی ماں کی کوششوں سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ حلیم میں اپنی بیوی کو قتل کرنے اور لاش غائب کرنے کی ہمت نہیں۔ ہاں البتہ یہ ممکن تھا کہ اس کے پاس پیسہ تھا نا، جس سے وہ جرم کرائے کے قاتلوں سے کروا سکتا تھا۔ تاہم میں ابھی تک اسے گھریلو جھگڑا ہی سمجھ رہا تھا، اور میری کوشش بھی یہ تھی کہ یہ لوگ صلح صفائی کر کے پولیس اور عدالت کے چکر سے بچ جائیں۔ میں نے حلیم سے کہا کہ وہ کل پھر میرے پاس آئے، شاید اس کی بیوی واپس آ جائے۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ 2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہیں آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ تیسرے دن 2 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی دور ویرانے میں ایک عورت کی لاش ملی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ بھیڑی وغیرہ نے نکال لی ہے اور کچھ کھا بھی لی ہے۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لاش عورت کی تھی اور خراب ہو چکی تھی، ابھی سوجی ہوئی تھی، گلی سڑی نہیں تھی۔ گیدڑوں اور بھیڑیوں نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی تو نکالا تھا۔ کئی جگہوں سے گوشت آیا ہوا تھا۔ ہاں چہرہ بھی محفوظ تھا اور جسم پر خون نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا کہ اسے کسی تیزدار آلے سے نہیں مارا گیا۔ اسے درندوں نے جہاں سے نکالا تھا وہ گھیرا گڑا نہیں تھا۔ رات طوفانی بارش ہو رہی تھی نا، بہتے پانی نے گھڑے سے مٹی کو بہا دیا جس سے لاش بنے نہ ہو گئے، گیدڑ وغیرہ پہنچ گئے۔ لاش کے کپڑے درندوں نے چیتڑے بنا دیے تھے۔ میں نے کپڑوں کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں، کیونکہ اس کے پاؤں میں شہری سینڈل تھے جو صرف شہروں میں ہی پہنے جاتے۔ میں نے لاش کو ڈھوایا اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروا دیا۔ اب مجھے حلیم کی بیوی کا خیال آ گیا۔ یہ لاش اب میرے لیے مصیبت بننے والی تھی، کیونکہ اب اس کی مجھے شناخت کروانی تھی۔ میرے تھانے میں حلیم کی بیوی کے سوا کسی بھی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی، اور اگر یہ بیوی حلیم کی نہیں تھی تو پھر مجھے دوسرے تھانوں سے پتہ کروانا تھا نا کہ کسی کے ہاں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہوگی۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا کہہ کر تھانے چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ حلیم اور اس کے سسر اور ساس کو تھانے لے آئے۔ لاش کو دیر سے آنا تھا۔ حلیم وغیرہ پہنچ گئے۔ میں لاش کے کپڑوں کے نیتڑے اور سینڈل کو تھانے لے آیا۔ میں نے پہلے حلیم کو اندر بلوایا اور اسے چیتڑے اور سینڈل دکھائے۔ اس نے کہا کہ ایک چیتڑا اسے دھو کر دکھایا جائے تو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ کپڑے کیچڑ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں نے سب سے بڑا ٹکڑا کانسٹیبل کو دیا کہ اسے دھو کر لائے۔ یہ پھولدار کپڑا تھا اور ریشمی تھا۔ کپڑا دھل کر آیا تو حلیم نے پہچان لیا۔ کہنے لگا کہ اس رات اس کی بیوی نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے سینڈل کو بھی پہچان لیا تھا۔ لاش کے ساتھ کوئی بھی زیور یا ایک بھی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے حلیم کی ساس کو بلوایا۔ اس نے تو دھلا ہوا چیتڑا دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی کا سوٹ کا کپڑا ہے۔ لاش کے ساتھ شلوار بھی اسی کپڑے کی تھی۔ سینڈل کے مطابق اس نے یہ کہا کہ اس کی بیٹی اس قسم کے سینڈل پہنتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا خاوند دوڑا ہوا آیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بین کرتی اور حلیم کو گالیاں دیتی۔ میں اب لاش کے انتظار میں تھا، مگر اسپتال سے پیغام یہ آیا کہ لاش ضلع کے اسپتال میں ہی بھیجنی پڑے گی۔ میں نے حلیم اور اس کے ساس سسر کو گھر چلے جانے کو کہا اور انہیں بتایا کہ میں انہیں کل خود بلا لوں گا۔ میں لاش کو 22 میل دور بھیجنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ بہرحال لاش دوسرے دن شام کو آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صاف طور پر لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے اور اسے مرے ہوئے 15-20 دن گزر گئے ہیں۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا گیا۔ میں نے گردن پر نشان نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ گردن سوجی ہوئی تھی نا، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے حلیم اور اس کی ساس سسر کو ملوایا۔ تینوں نے ہی لاش کا چہرہ مغور دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہا ہاں یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تائید کی، اور پھر حلیم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ اس کی بیوی کی ہی لاش ہے۔ میں بھی اسی لیے مان گیا کہ یہ حلیم کی بیوی کی ہی لاش ہے۔ یہ اس لڑکی کو لاپتہ ہوئے
15-16 दिन ही गुजरे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थी कि मकबूला को मरे हुए 15 से 20 रोज गुजर गए हैं। थाने में मकबूला की माँ ने जो उद्यम बर्पा किया ना, वो तो बयान से ही बाहर है। हलीम उसकी गालियाँ खामोशी से सुन रहा था। मकबूला के बाप ने मुझे कहा कि मैं रिपोर्ट लिखूं और उसकी बेटी को हलीम ने कत्ल किया है या फिर करवाया है। मुझे सबूत पेश कर रहा था कि हलीम मकबूला को घर से निकलने ही नहीं देता था। इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि लड़की खुद बाहर निकली या फिर कोई उसे उठाकर ले गया और उसने आबादी से दूर ले जाकर कत्ल कर दिया। हलीम ने अपनी सफाई में शोर शराबा शुरू कर दिया, पर मुझे अब 302 के रिपोर्ट दर्ज करके पर्चा काटना ही था। लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी थी। मैंने कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करके हलीम को मुश्तमा बिठा लिया। उसने मुझे 2 रोज़ पहले जो बयान दिया था ना, उसमें ऐसी वजूहात पाई जाती थीं जो कत्ल तक नौबत पहुंचा सकती थीं। मसलन ये कि मकबूला का हलीम से ये कहना कि उसे पसंद नहीं करती, उसका हलीम की मर्दानगी पर तंज करना, उसके साथ बुरा सलूक करते रहना। हलीम के साथ ये धोखा भी हुआ था कि उसे मकान भी लिखवा लिया गया, मगर लड़की उसके हाथ से निकली जा रही थी। ये सारी ऐसी वजूहात हैं जो बुज़दिल को भी दिलेर बना देती हैं। लाश वारिस ले गए। मैंने हलीम को थाने में बैठाए रखा। शहर में खबर फैल गई कि हलीम की बीवी कत्ल हो गई है। यह बड़ी सनसनीखेज वारदात थी। हलीम का बाप और उसके 2 छोटे भाई फौरी तौर पर थाने आ गए। मैंने हलीम को हवालात में बंद ना किया, बल्कि उसे कांस्टेबलों के हवाले करके उनके कमरे में बैठा खुद घर चला गया। रात 12 बजे के बाद मैं थाने गया और हलीम को अपने दफ्तर में बिठा लिया। उसकी हालत तो कुछ ऐसी हो गई थी जैसे वो टीबी का मरीज हो। खौफ के मारे उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसे कहा कि उसके बचने की बहुत गुंजाइश है, बशर्ते कि वो बता दे कि उसने बीवी को किस तरह कत्ल किया या फिर करवाया है। उसे अपने कब्जे में लेने के लिए मैंने ये भी कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता और मौके का कोई गवाह भी नहीं। उसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। वो कस्में खाता था। मैंने उसे पूछा कि क्या उसकी बीवी इससे पहले भी कभी उसे बताए बगैर इस तरह घर से निकली है। उसने जवाब दिया कि वो दिन के वक्त अक्सर काम से बाहर रहता था, कभी पता ही नहीं चला कि वो घर से कभी बाहर निकली है या नहीं, पर इस तरह रात को कभी गायब नहीं हुई। मैंने पूछा कि रात उसने किस वक्त उसे अपने पलंग पर देखा था। उसने बताया कि वो तकरीबन 2 बजे पेशाब के नहीं उठा तो उसकी बीवी गहरी नींद सोई हुई थी। मैंने उस पर कमोपेश 3 घंटे सर्फ किए, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं उस वक्त इतना तजुर्बेकार तो था नहीं, फिर भी मुझे यकीन होने लगा कि ये शख्स ऐसा खौफनाक जुर्म नहीं कर सकता। पुलिस के सवाल दर सवाल के सिलसिले और जुरा से कोई उस्ताद ही बच सकता है। मेरी इस आदमी में मुझे कोई चालाकी नजर नहीं आई। उसके बावजूद मैंने उसे बरी करार ना दिया। ये भी तो मुमकिन था कि उसने रात गुस्से से बेकाबू होकर अपनी बीवी का गला घोंट दिया हो और लाश को वहाँ पर दफन कर आया हो। सुबह ही तो मैं उसके घर को चला। उनका बाप रात भर थाने के बाहर बैठा रहा था। वो मेरे सामने आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने उसे साथ ले लिया। उसने बताया कि उसका बेटा बिल्कुल ही मुद्द हुए। हमने उसे मना किया था कि दूसरी शादी ना करो, और अगर करनी है ना तो इस घर से ना करो। उनकी लड़की भी चाल चलन की मशकूक है और उसकी माँ भी बहुत ही चालाक और यार है। बाप ने कहा कि उसका बेटा इतना चालाक और होशियार होता कि कत्ल तक कर सकता तो मकान लड़की के नाम बिल्कुल नहीं लिख कर देता। मैंने उसे पूछा कि क्या मकबूला किसी और को चाहती थी। आपसे पहला वाला थानेदार इसी मकान में रहता था जिसमें आप रहते हैं। उसने कहा उसका एक बेटा बिल्कुल जवान था। उसके मुतालिक पता चला था कि वो इस लड़की से मिलता जुलता है। मेरा ये लड़की अच्छे चाल चलन की नहीं थी। इसने नौजवानी में ही दोस्तियाँ गांठनी शुरू कर दी थी। ये शख्स क्योंकि हलीम का बाप था, इसलिए मैं इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता था। उसे तो अपने बेटे की हिमायत करनी ही थी ना। ताम मैंने उसकी कई बातें ध्यान में नोट कर ली। उसने बहुत कुछ पूछा और उसके जवाब याद कर लिए। हलीम के घर जाकर मैंने तलाशी ली, कोने खुदरे भी देखे और संदूक वगैरह को भी खोल कर देखा। हलीम ने बीवी की गुमशुदगी के बाद उसका संदूक नहीं देखा था। ये काम मैंने किया। हलीम भी साथ था।
صندوق میں بڑی خوبصورت ٹین کی صندوقی رکھی ہوئی تھی جو تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8-9 انچ چوڑی تھی۔ ایسی صندوقوں میں زیورات رکھے جاتے ہیں۔ میں نے صندوقی کھولی تو خالی تھی۔ وہ زیورات بھی لے گئی، حلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی۔ میں نے حلیم کی بات فوری طور پر نہ مانی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں ادھر ادھر کر دی ہوں، لیکن میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے کر گئی ہوگی، اور جس کے جان بھاگی ہوگی نا، اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر زیورات گئے تو نقدی بھی ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اسے بہت پیسے بھی دیتا تھا۔ اس مکان سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ویسا سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی لینا ضروری سمجھا۔ حلیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا۔ میری منت سماجت بھی کی مگر میں نہیں ٹلا۔ مقتولہ کا جنازہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑے، کہنے لگا کہ میں اس کے گھر کی تلاشی نہ لوں، یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، پر اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ بیٹی کے زیورات کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ میں نے پہلی بار مقتولہ کی ماں کو دیکھا۔ وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے اور اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ، اسٹائل اور چال ڈال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی۔ مردوں کے سر کھلوانے والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کا سودا کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اور ایسی عورت آسمان سے تارے بھی توڑ کر لے آتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی تاثر آ گیا جو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آئے گا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ میں نے کہا دیکھو، اپنے خاندان کو ننگا نہیں کرو، اپنی بیٹی کی جتنی نقدی اور جتنے زیورات ہیں نا، وہ مجھے دکھا دو۔ اس نے بڑی اچھی اندکاری کی، اللہ، رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں کہا اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی نا تو میں تمہیں تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ تم پر یہ لعنت جھوٹی قسموں کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے۔ تمہاری بیٹی قتل ہوئی اور اب تمہارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ توبہ کرو اور میرے ساتھ سچ بولو، بتا دو لڑکی کا اس گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اس نے پھر بھی مجھے بیوقوف منانے کی کوشش کی۔ میں نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ زیورات کی 3-4 چیزیں حلیم نے پہچان لی۔ ان میں 2 چیزیں حلیم کی پہلی بیوی چھوڑ کر گئی تھی جو دوسری بیوی نے اپنی ماں کو دے دی تھی۔ کچھ رقم بھی برآمد ہوئی، لیکن اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مقتولہ نے ماں کو دی ہے۔ حلیم کے مکان کی رجسٹری بھی برآمد ہوئی۔ حلیم کے سسر نے مجھے اندر کے کمرے میں روک لیا، کہنے لگا کہ یہ میری بے عزتی ہے، اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے یہی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ حلیم کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا اس کی بیوی نہیں کیا تھا۔ میرے کف اس کے گھر سے مجھے کوئی اور سراغ نہیں ملا۔ مجھے کچھ ایسا یقین ہونے لگا کہ قاتل حلیم نہیں، اور یہ بھی کہ لڑکی کو غائب کرنے میں اس کی ماں کا ہاتھ نہیں۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ حلیم کی میلی بیوی اور اس کے بھائیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مخبروں نے جو رپورٹیں دی تھی نا، ان کے مطابق مقتولہ اور اس کی ماں کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ حلیم کے باپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ مقتولہ کا میل ملاپ تھا۔ ایک مخبر عورت نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن ابھی دیکھنا تھا کہ کیسے۔ میرے دماغ میں یہ بھی آیا کہ اگر میں حلیم کی بات مان لوں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے اور وہ تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی، زیورات اور نقدی بھی ساتھ لے گئی ہے، تو باہر جا کر یوں ہوا ہوگا کہ تھانے دار کا بیٹا بے ایمان ہو گیا اور لڑکی کو قتل کر کے زیورات اور رقم کو لے اڑا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہر سے پیدل نکلے ہوں اور راستے میں پیشہ ور رہزنوں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے ہوں۔ مقتولہ کی لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی، یہ بھی رہزنوں نے ہی اتار لی ہوگی۔
حلیم کی میری بیوی اس کے بھائیوں پر انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں رات کو ان کے گھر چلا گیا اور اس گھرانے کے متعلق مجھے رپورٹ بھی مل چکی تھی۔ یہ شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ وہاں 2 جوان لڑکے تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ شرمیلے اور سیدھے سادے سے ہیں۔ میں نے ان کے گھر جا کر حلیم کی پہلی بیوی کے باپ سے بات کی۔ اس کے تو آنسو ہی نکل آئے۔ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ عجیب بات یہ دیکھی کہ اس نے حلیم کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بڑا ہی سیدھا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی بلوا لیا۔ ان میں سے ایک کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی اور دوسرے کی 16-17 سال۔ دونوں ہی خاصے شرمیلے تھے۔ ان کے چہروں پر مجھے قتل کرنے والی دلیری کے آثار نظر نہیں آئے۔ میں نے ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کرتا رہا جس میں دوستی تھی اور ہمدردی بھی، لیکن میں ان کی جانچ پڑتال بھی کر رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کہا، اگر آپ اس شک پر یہاں آئے ہیں نا کہ حلیم کی دوسری بیوی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے، تو مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بہن کو لڑکی مقتولہ نے طلاق نہیں دلوائی۔ طلاق بھی ہم نے خود مانگی تھی۔ حلیم تو طلاق دے ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قصوروار حلیم ہے، اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسے قتل کر کے ہم حلیم کے گھر اپنی بہن کو دوبارہ آباد اب کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اب ہم آباد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے خود ہی تو طلاق مانگی تھی۔ ان لڑکے کی بات میں وزن تھا اور میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ یہ لڑکے قتل کی جرت نہیں رکھتے۔ پھر بھی ان کے سینے میں جھانکنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں بہت دیر باتیں کی۔ آخر میں نے کہا کہ میں ان کی بہن یعنی کہ حلیم کی میری بیوی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے معذرت بھی کی۔ وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے اندر جا کر اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیا۔ باپ بھی اندر چلا گیا تھا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ حلیم نے اسے طلاق دے دی۔ ایسی چند باتیں کر کے میں نے اس کے دل سے پولیس کا ڈر بھی نکال دیا۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ حلیم نے اس کا ڈاکٹری معائنہ کروایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک نکلی تھی۔ حلیم نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کروانے کے اس کے کہنے کے باوجود نہیں کروایا۔ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو وہ بیوی میں ہی نقص بتاتا ہے اور اپنا معائنہ کروانے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حلیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ حلیم کا رویہ بھی کچھ یہی تھا۔ بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہیں کروایا اور وہ یہی کہتا رہا کہ وہ ایک مکمل طور پر مرد ہے۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ حلیم کو بہت محبت تھی۔ حلیم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ بیوی برداشت نہیں کر سکی۔ اس گھر میں کوئی عورت آئے، اس نے طلاق کی ضد کی۔ ادھر مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط عائد کر دی۔ تو حلیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی محبت کو منتقل نہیں کرے گا، وہ صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس عورت کو جائیداد کا حصہ دے گا اور اس کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا، مگر یہ عورت نہیں مانی۔ میں نے اپنائیت کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ یہ جوان سال عورت شریف بھی ہے اور عقل والی بھی۔ اس نے بڑی باوقار سے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شک ہے نا کہ میں نے حلیم کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کروایا ہے نا، وہ آپ یہ وہم دل سے نکال دیں۔ اگر میرے دماغ میں جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خاوند کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی۔ اولاد کا باپ کوئی اور ہوتا لیکن میرا خاوند اسے اپنی اولاد سمجھتا اور میں طلاق سے بن جاتی اور جائیداد کی بھی وارث بنتی۔ اس لڑکی کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ اس کا تو اس سارے معاملے میں کوئی قصور بھی نہیں۔ مجھے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا کہ اس بیوی سے حلیم کی اولاد ہوگی۔ اگر حلیم 10 شادیاں بھی کر لے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس کی شادی بھی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ حلیم کا مکان ہاتھ میں آ جائے گا، زیورات اور رقم بھی مل جائے گی، پھر جو دل میں آئے کرتے رہنا۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا شاید اسے حلیم پسند نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، دونوں ہی باتیں تھیں۔ میں نے حلیم سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کس کے ساتھ نہیں ہے اور وہ بات میں بھی یہاں پر آتا رہتا ہے۔ پر حلیم نے میری بات نہ سنی، الٹا غصے میں بولا،
کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ آپ سے پہلے تھانے دار کا بیٹا، اس نے کہا۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی۔ ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے۔ ان کا ایک بھائی تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا، دونوں میں ہی محبت اور رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام ہے امین۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا، وہ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی، وہ کبھی چھتوں کے اوپر ہی اوپر سے ادھر آ جاتی اور امین بھی ادھر چلا جاتا۔ میری سہیلی یہ بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی۔ اس نے میری سہیلی کو یہ بتایا کہ اس کی شادی کہیں اور کہیں گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے میرا تھانے دار بھی مسلمان تھا، اس نے یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس نے اس بیٹے کو میں نے بھی دیکھا تھا، FA پاس کر چکا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کروانے کی کوشش میں تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور چلا گیا۔ امین کو یہاں سے گئے اب 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ میں نے علم کی پہلی بیوی سے کہا، اس نے کہا وہ 2-3 بار یہاں پر آ چکا ہے۔ یہ بات مجھے اپنی سہیلی نے بتائی ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی۔ میں نے اسے نزلی دلاسا دے کر اس نے باپ بھائیوں سے سلام دعا کی اور پھر رخصت باندھی۔ میں نے حلیم کے میری بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام بھی پوچھ لیا تھا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلا لیا۔ 18-19 سال کا یہ نوجوان بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے جو کچھ پوچھوں گا نا وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی بھی تھانے دار یا اس کے بیٹے سے نہ ڈرے۔ اس نے وہی بات تفصیل سے سنا دی جو حلیم کی پہلی بیوی مجھے مختصر طور پر سنا چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ امین اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہے اور لڑکی سے حلیم کے گھر آ کر ملتی رہتی ہے۔ وہ آخری بار کب آیا تھا؟ 20-22 روز گزرے آیا تھا۔ اس نے کہا حلیم کی دوسری بیوی کو ساتھ لے کر گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوجوان نے یہ چوک کر میرے منہ پر نظریں جما دی جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سر ذرا سا ہلا، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور اس کے ہونٹ ہلے، لیکن اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا وہ تھانے دار کا بیٹا ہے، وہ بے شک میرا دوست ہے لیکن وہ بہت ہی دلیر اور بدماش بھی ہے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں اسے ملزم نہیں سمجھ رہا۔ بہرحال اس نے یہ بتا دیا کہ امین آیا تھا اور اس کے گھر پر ہی ٹھہرا تھا۔ اس نے ایک عورت کی زبانی حلیم کی دوسری بیوی کو پیغام بھیج دیا۔ اس نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے اور رات کے آخری پہر وہ چلا گیا۔ ان کا یہ دوست اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ اس نے چند روز بعد اسے امین کا خط ملا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور تم اپنی دوستی کی قدر کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ راز کو راز رکھنا۔ میں نے اس سے خط مانگا تو اس نے بتایا کہ وہ خط پھاڑ کر ضائع کر چکا ہے۔ البتہ اس نوجوان نے مجھے نہایت قیمتی بات بتائی۔ امین اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو گیا تھا کہ کئی مہینوں سے اپنے باپ سے بھی الگ ہو چکا تھا۔ وہ باپ اسے ایسا ہی بنوانا چاہتا تھا لیکن لڑکا کسی اور طرف ہی چل نکلا۔ اس نے میرے تھانے سے کم و بیش 90 میل دور ایک شہر میں چھوٹا سا ہوٹل کھول رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو پکڑا جس کے متعلق اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اسی کے ذریعے لڑکی کو وہ پیغام بھیجا کرتا تھا۔ یہ غریب صورت عورت تھی۔ اس نے نہ بتا دیا کہ امین کے پیغام وہی لڑکی لے جاتی تھی۔ آخری پیغام یہ تھا کہ رات کے آخری پہر فلاں جگہ تیار ہو کر آ جانا۔ یہ عورت پیغام دے آئی تھی۔ میں نے اس عورت سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھ لی۔ مجھے بڑی کارآمد گواہ ملتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ امین اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا۔ دیہات میں جاگیرداروں اور اونچی ذات کے زمینداروں کے بیٹے اور شہر دیہات میں تھانے داروں کے بیٹے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں۔ وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قانون کے گرفت سے بالا تر ہیں۔ امین بھی اسی نسل سے تھا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ امین باپ سے الگ ہو گیا ہے اور اپنا کہیں اور کاروبار کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے لڑکی سے کہا ہے کہ وہ سارے زیورات اور زیادہ سے زیادہ رقم بھی ساتھ لے کر آئے۔ لڑکی زیورات اور رقم کو لے کر چلی گئی۔ امین کو کاروبار کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے یا پھر جوئے میں لگانے کے لیے انہی چیزوں کی تو ضرورت تھی نا۔ اس نے لڑکی کا گلا گھونٹا
اور اس کی لاش کو دفن کر کے زیورات اور نقدی کو ساتھ لے گیا۔ صرف ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا، اس نے لاش کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کس طرح کھودا؟ کندال کے بغیر اتنی کھدائی ممکن ہی نہیں تھی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھا؟ میں نے اپنی جگہ خود ہی بہتر جانا۔ جہاں امین کے دوست نے یہ بتایا کہ وہ وہاں ہیں، وہیں میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر رات کی گاڑی سے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں وہاں کے تھانے انچارج سے ملا۔ وہ ہندو تھانے دار تھا جس کی میرے ساتھ اچھی جان پہچان تھی۔ وہ امین کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے اس تھانے دار کا نام لے کر کہا کہ اس کا بیٹا جس کا نام امین ہے نا، وہ یہاں کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے اور میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس ہندو تھانے دار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اسے پکڑ کر لے جاؤ، لیکن خیال یہ رکھنا کہ وہ بری نہ ہو۔ اس نے یہاں پر ہوٹل کھول رکھا ہے، اس ہوٹل کے اندر کے کمرے میں جوا چلاتا ہے اور چور اچکے اور گنڈے وغیرہ بھی جمع رہتے ہیں۔ وہ یہاں میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے اپنا دوست بنائے رکھتا ہے۔ میں نے اس کر کہا، صاف کہو، یہ ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، اگر چائے پانی نہ پہنچے نا تو میں اس کا اڈا ایک دن بھی نہ چلنے دوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی، میں نے اسے گھر سے باجوماں زیورات اور رقم نکالا اور اسے گندل کر کے مال سمیٹ کر لے آیا ہے۔ شہادت؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، بڑی پکی، لاش بگڑ گئی تھی لیکن وارثوں نے شناخت کر لی ہے اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہندو تھانے دار نے بغیر وردی کانسٹیبل کو امین کے ہوٹل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہیں یا نہیں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ہاں وہ وہیں ہیں۔ تھانے دار میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم ہوٹل میں گئے۔ امین ہمیں دیکھ کر دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے 1 سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں امین، فوری طور پر میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا انداز بھانپتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کون سی جوان لڑکی؟ ملک صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا، اس کی جو بیٹی حلیم کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے؟ بلکہ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، وہ بالغ لڑکی ہے اور تم نے اپنی مرضی سے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی تو بالغ ہو نا۔ اس نے کہا، میرے گھر چلیں، میں آپ کو حلیم کی دوسری بیوی دکھا دیتا ہوں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ میران بھی وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ وہاں پر کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ہم وہاں گئے تو دوسرے کمرے میں جا کر ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اسے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بھی وہی بتایا جو حلیم کی دوسری بیوی کا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتایا۔ میں اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیے۔ میں چکرا رہا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ حلیم کی دوسری بیوی ہے۔ تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ کچھ زیورات ملے جو میں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ میں نے دونوں کو ریلوے اسٹیشن پر لے گیا۔ میں نے امین کو ہتکڑی نہیں لگائی۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں آج کی طرح رش نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا باؤنڈر خالی دیکھا تو ہیڈ کانسٹیبل امین اور لڑکی کو اس میں ہی سوار کروا لیا۔ امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا نا، اسی لیے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کے قتل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کری۔ امین اتنا پریشان نہیں تھا۔ ہاں، لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی۔ اس نے امین کے کان میں کچھ کہا۔ دونوں نے میری طرف دیکھا۔ امین نے مجھے کہا، یہ کہتی ہے کہ اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی، اور پوچھا، آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں نے اسے کہا، تم ایک تجربے کار تھانے دار کے بیٹے ہو، اپنا جرم تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا سلوک کروں گا۔ دیکھ لو، میں نے بھی تمہیں ہتکڑی بھی نہیں لگائی۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن یہ شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے، زیورات اور رقم بھی چوری کر کے لائی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا اور چوری میں مدد دی۔ مجھے اگر تمہارے باپ کا خیال آتا ہے تو مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو۔
تاکہ تمہیں بچانے کی میں کوئی ترکیب سوچوں۔ میں نے اس نے لڑکی سے الگ کر لیا اور ذرا ہم پرے جا بیٹھے۔ اس نے متعلق رپورٹ یہ ملی جو بالکل صحیح تھی۔ اس کے دوست نے اس کی اور علیم کی دوسری بیوی کی محبت اور ملاقاتوں کی روتاس سنائی، وہ بھی درست نکلی۔ امین ہر بات سچ بتا رہا تھا۔ اگر اس وقت امین وہاں ہوتا جب لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ امین کے گھر جاتی یا ماں باپ کے گھر سے امین کے ساتھ بھاگ جاتی۔ یہ بات امین کو بہت دیر سے پتہ چلی۔ وہ یہاں آیا، لڑکی سے ملا اور لڑکی کا فرار طے ہوا۔ پھر وہ لڑکی کو لینے آیا، اپنے دوست کے گھر ٹھہرا۔ عورت کی معافرت انہوں نے ملنے کی جگہ طے کی۔ لڑکی نے زیورات اور رقم کی پوٹلی دن کو ہی باندھ کر صندوق سے باہر رکھ لی تھی۔ حلیم آدھی رات کے بعد پیشاب کے لیے جاگا۔ لڑکی بھی اس وقت جاگ رہی تھی۔ حلیم اسے سوتے ہوئی سمجھتا رہا اور وہ واپس آ کر سو گیا تو وہ لڑکی اٹھی، اس نے بوتلیں اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ امین بھی فوراً ہی آ گیا۔ دونوں ہی ریلوے اسٹیشن کے قریب اندھیرے میں چھپے رہے۔ گاڑی آئی تو وہ پلیٹ فارم کی طرف سوار ہونے کے بجائے دوسری طرف سے سوار ہوئے اور انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں لیے۔ وہ شہر میں اترے اور کسی طرف سے دوسرے اسٹیشن نکل گئے۔ امین کو یہ معمولی سا ہوٹل کھولے ابھی 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس نے لڑکی کو نکاح کے بغیر باندی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لڑکی سے الگ بات کی۔ امین نے اسے کہا کہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، ملک صاحب اپنی آدمی یہ ساری بات بتا دو۔ اس نے وہی بیان دیا جو امین دے چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اس کی ماں کو اس کے فرار کا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ماں کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ امین سے ملتی ہے اور اسے چاہتی ہے۔ ماں کے متعلق اس نے نہیں بتایا کہ اسے کہتی رہتی کہ حلیم سے زیادہ وہ پیسے لے کر گھر آتی رہے۔ اس طرح اس نے حلیم سے خاصی رقم بٹوری اور اپنی ماں کو دے دی۔ میں نے ان کے بیانات سنے اور پریشان ہوتا رہا کہ وہ لاش آخر کس کی تھی، جسے ان لڑکی کے ماں باپ حلیم نے کہہ دیا کہ اسی کی ہے۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے۔ اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔ ہم اپنے تھانے میں پہنچے تو میں نے لاش کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک چیتنا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کہ اس کے بعد اس قسم کا کوئی سوٹ ہے۔ اس نے بتایا کہ ہاں، اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں کا ہے۔ حلیم، لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو تھانے بلایا گیا۔ تینوں ہی لڑکی کو اس طرح دیکھ کر حیران ہوئے جیسے ڈرے بھی گئے ہوں۔ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ ان کے پوچھنے کے باوجود بھی میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے۔ اب میرے ذہن پر وہ لاش سوار ہو گئی جو برآمد ہوئی تھی اور اسے ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پورے احترام اور تمام تر رسموں کے ساتھ دفن کر دیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں ان احمقوں کی باتوں میں اپنے فرض کے ساتھ اپنی دیانتداری میں الجھ گیا تھا۔ میں نے لاش کی شناخت بھی غلط کروائی۔ لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی بند اور دبی ہوئی تھیں۔ اسی شام امین کا باپ آ گیا۔ وہ 40 میل دور کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اسے ہندو تھانے دار نے بذریعہ فون اطلاع دی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت گالیاں دیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا نا، اور جو کچھ ہم نے کیا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نہ حلیم کے ساتھ جانے پر رضامند تھی، نہ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ امین کے باپ نے حلیم سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ لی ہے، اب وہ اسے بیوی بنا کر نہیں رکھے گا، لہٰذا اسے طلاق دے دے۔ حلیم نے کہا مجھے اپنا مکان واپس دلا دو، زیورات بھی دلا دو اور طلاق لے لو۔ یہ ساری مذاکرات امین کا باپ کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو راضی کر لیا کہ وہ مکان کی رجسٹری دے دیں۔ انہوں نے کاغذات دے دیے۔ دوسرے دن تحصیل کے دفتر میں جا کر لڑکی نے مکان حلیم کے نام کروا دیا اور حلیم نے یہ شرط بھی منوائی کہ طلاق دے کر وہ حق مہر اور ماہ وار خرچ نہیں دے گا۔ لڑکی نے تحریر دے دی کہ وہ حق مہر اور خرچہ بھی معاف کرتی ہے۔ لڑکی امین کے ساتھ چلی گئی اور جو لاش برآمد ہوئی تھی نا، اس کے متعلق آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تھی کس کی۔ تحصیل کے تمام تھانوں سے پتہ کروایا، کسی بھی تھانے میں عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ پیشہ ور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے دفن کر گئے تھے۔